سوال پوچھا گیا کہ کوئی سیفی بھائی سیفی سلسلہ میں ہی ایک پیر صاحب کی بیعت توڑ کر دوسری پیر صاحب کی بیعت کر سکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، آپ کا پیر غیر شرعی اعمال میں ہو، غیر طریقت والے اعمال میں ہو، انہیں شریعت اور ان کی طریقت میں کوئی فطور ہو، اور وہ فطور صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا بلکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس شیخ میں دین میں یا اس شخص کی طریقت میں یہ فطور موجود ہے، تو اس کو چھوڑنا لازمی ہے۔ اس کو چھوڑ دیں اور اسی سلسلے کے یا کسی اور سلسلے کے کسی بزرگ سے آپ بیعت کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا شیخ جو ہے وہ شریعت مطہرہ پر بھی عمل پیرا ہو اور اس کے علاوہ وہ طریقت پر بھی عمل پیرا ہو، لیکن ہو یہ کہ آپ کے شیخ کے پاس جتنا کمال ہے، جو مراتب آپ کو دے سکتے تھے اس نے آپ کو وہ دے دیے، اس سے آگے کمالات تک پہنچانا ان کی بس کی بات نہ ہو تو تب بھی تم پر لازم ہے کہ آپ کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرو۔ حضور امام ربانی مجرب ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف اس موضوع سے بھرا پڑا ہے، آپ کسی بھی مکتوب شریف سے اس موضوع کو نکال سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ پرائمری میں پڑھتے ہو اور پرائمری کی اینڈ پر جب آپ پرائمری کے ایگزام دے کے آپ پاس ہو چکے ہو اور اب آپ آئے ہو مڈل میں، تو اب مڈل میں پرائمری کے استاد اگر اس بات کی لیاقت رکھتا ہو کہ مڈل میں بھی آپ کو مڈل کے سلیبس پڑھا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی استاد کے ساتھ رہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ پرائمری کے اپنے اساتذہ ہوتے ہیں، مڈل کے اپنے اساتذہ ہوتے ہیں، میٹرک کے اپنے، کالج میں اپنے اساتذہ ہوتے ہیں، اور ہر سلیبس پڑھانے کے اپنے اپنا اساتذہ ہوتے ہیں۔ ہاں، تجھے ایک ایسا استاد مل جائے کہ وہ سارے سلیبس پڑھائے اور وہ ساری طریقت کی رموز و طریقت کے اشارات کو اور طریقت کے سارے مقامات کو تجھے طے کرا سکتا ہے، تو اسی شیخ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا لازم ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ وہ ایک مقام تک اپنی سالک کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اس مقام کے بعد ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اس مقام سے آگے کسی سالک کو عروج دیں، تو اس صورت میں بھی اس سالک پر لازم ہے کہ وہ کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کریں تاکہ بقیہ مراتب وہ طے کرائیں۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے، کاش مجھے اس زمانے میں کوئی ایسا مرشد مل جاتا کہ جس مقام تک میرے مرشد نے مجھے پہنچایا ہے اس سے فوق مجھے مقامات دے سکتے تو میں یقیناً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ اور یہ مشائخ کے دستور العمل ہے۔ حضور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میں نے صرف غزنی کے شہر میں، افغانستان کے غزنی کے شہر میں نے 300 اولیاء اللہ سے اکتساب کیا ہوا ہے۔ شیخ و مرشد تو ایک ہوگا، لیکن چونکہ ان کے مرشد کے جو مقامات تھے جہاں تک انہوں نے ان کو پہنچایا، اس نے اپنی رشد و ہدایت دوسری مشائخ کے ساتھ بھی دیکھیں، فلہٰذا وہ ان سے ہاں، شرط یہ ہے کہ جس شیخ سے آپ بیعت ہیں ان کی ادب، احترام، ان کے حق میں اچھے الفاظ اور کلمات آپ کے زبان پر ہو، کیونکہ یہ طریقت کا رستہ ان سے کھلا ہوا ہے، دروازہ ان سے کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی رشد و ہدایت کہیں اور دیکھ لیں اور وہاں جائیں اور پھر اپنی اس سابقہ مرشد کو آپ ان کو علیہ باللہ کسی برے ناموں سے یاد کریں، کسی ہاں، ان کی شریعت میں فطور ہو، ان کی طریقت میں فطور ہو تو پھر تو ان کا چھوڑنا لازم ہے، کیونکہ وہ ناقص ہے اور ناقص سے دور بھاگنا یہ لوازم میں سے ہے۔ آپ پھر اس کے بارے میں ایک لوگوں کو بتا سکتے ہو، لیکن اگر ان کی شریعت اور طریقت میں فطور نہ ہو، صرف یہ مسئلہ ہو کہ انہوں نے آپ کو وہ مقامات نہیں دی جو ان کی بس کی بات نہیں ہے، تو فلہٰذا ان کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، ان کی عزت و احترام کریں اور اپنی رشد و ہدایت آپ کسی اور شیخ کے پاس دیکھیں، اور وہ شیخ ایسا ہو جو آپ کے پہلے والے شیخ سے آپ کو اعلیٰ مراتب دے سکتے ہیں تو آپ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ سلسلہ علی سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔